اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ بعض خواتین کے ساتھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے ایام سے متعلق، لہذا اس میں بڑی پریشان رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، بسا اوقات ایام شروع ہو جاتے ہیں اور ایام 10 دن سے زیادہ کراس کر جاتے ہیں۔ اب اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، نماز پڑھی جائے یا نہیں، تلاوت کی جائے یا نہیں، اور باقی دوسرے جو معمولات ہیں وہ کیے جائے یا نہیں، اسی طرح شوہر سے تعلق قائم کیا جائے یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ 10 دن ایام کی انتہائی مدت ہے، اس سے زیادہ مدت میں ایام نہیں ہوتے۔ اب 10 دن کے بعد بھی ایام اگر جاری ہیں تو اس کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر اگر 10 دن سے زیادہ ایام چل رہے ہوں تو پھر 11ویں دن غسل کیا جائے، پاکی حاصل کی جائے، اور اس کے بعد نماز، روزہ وغیرہ جو بھی معمولات ہیں وہ جاری کر لیے جائے۔ بس ایک بات کا خیال رکھا جائے، جیسے عام حالت میں جو پاکی کی حالت ہوتی ہے، اس میں اگر عصر کے لیے کسی نے وضو کیا تو اگر مغرب تک وہ وضو ہے تو مغرب کی نماز بھی عصر کے وضو سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مغرب کے وقت وضو کیا تھا یا عصر کا وقت کا وضو عشاء تک چل رہا تھا تو عشاء کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے گا، یعنی ہر وقت کی نماز کے لیے۔ اب مثلا عصر کے لیے وضو کیا، عصر کی نماز پڑھ لی، ابھی وضو برقرار ہے، لیکن جب مغرب کا وقت ہوگا تو یہ عصر کا وقت ختم ہونے سے ایٹومیٹک وضو ٹوٹ جائے گا، مغرب کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عشاء کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ اور عام حالت میں تو سب کو پتہ ہے کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے، عصر میں اگر وضو کیا عشاء تک نہیں ٹوٹا تو عصر مغرب عشاء تینوں نمازیں ایک وضو سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جس کو یہ بیماری والا خون آ جائے 10 دن سے زیادہ، ایسی صورت کے اندر عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کی نماز کے لیے الگ وضو اور عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سیکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔